یہ امت جو ہے بحیثیت مجموعی بچی ہوئی۔ اب آگے آئیے، حیات کی طرف آئیے۔ ہم بھی زندہ، وہ بھی زندہ، لیکن ہماری زندگی اول تو یہ کہ اپنی نہیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ کوئی ہے جو کہہ سکے جتنا چاہے جیے؟ وہ حیات جو ہے عطائی ہے۔ نمبر دو، اس حیات کا دار و مدار اسباب پر ہے۔ کھاؤ گے تو زندہ رہو گے، نہیں تو مر جاؤ گے۔ آکسیجن نہ رہے تو مر جاؤ گے۔ اگر مسلسل تمہیں جگائے رکھے 15-20 دن تو موت واقع ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ یہ حیات بڑی ہی کمزور حیات، بڑی ہی بیچارہ زندگی، بڑی ہی مجبور زندگی، دوسروں کے بل پر قائم، سہاروں کے بل پر، یہ کرچز کے بل پر ہے یہ جو چل رہا ہے سلسلہ۔ کھاؤ گے تو زندہ اور نہیں کھاؤ گے تو مر گئے۔ یہ حیات جس کے ساتھ خوف ہے، جس کے ساتھ احتیاج ہے، جس کے ساتھ آرام کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ نیند ہے، اور وہ حیات کیا ہے؟ کوئی آیت الکرسی کی طرف ریفر کیجئے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کی زندگی وہ زندگی ہے جس میں نہ اونگ ہے نہ نیند ہے۔ اس کی وہ قوتیں جو ہیں ان میں اضمحلال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ پوری کائنات، آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیے۔ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ اپنے زندگی کے فینومینا پر ہمیں قیاس نہ کر بیٹھنا ہماری زندگی کو۔ ہماری زندگی کچھ اسباب کے بل پر قائم نہیں، قائم بالذات ہے۔ الحی القیوم، خود بخود قائم ہے وہ زندگی، وہ کسی اور کے سہارے پر قائم نہیں۔ وہ حیات ذاتی ہے، کسی کی عطائی نہیں۔ وہ کسی سہارے کی محتاج نہیں، بلکہ از خود و با خود قائم ہے۔ اس میں کوئی ذوق اور احتیاج نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس میں کبھی کسی تکان کا کوئی شائبہ نہیں۔ اب آپ سوچئے، اس زندگی کو اس زندگی کے مقابلے میں زندگی کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو صورت زندگی ہے، زندگی نہیں ہے۔ زندگی کہاں ہے؟ یہ لفظ ذرا غور سے سنیے، صورت حیات ہے، حیات نہیں ہے۔ حیات تو صرف اللہ کے لیے۔ صورت علم ہے ہمارے پاس، علم نہیں ہے۔ العلم صرف اللہ کے لیے۔ ایک صورت ہے ارادے کی ہمارے اندر، ارادہ کہاں ہے؟ ارادہ حقیقتاً مطلقاً صرف اللہ کے لیے۔ ایک جھلک سی ہے مشیت کی ہمارے اندر، مشیت کہاں؟ مشیت صرف اس کے لیے۔ یعنی نتیجہ نکالیے اس سے، یعنی جملہ صفات کے بارے میں جب صفات مخلوق کو صفات خالق کے مقابلے میں رکھا جائے گا تو کیا کہا جائے گا کہ معدوم کے درجے میں ہے، حقیقت میں نظر آتی ہے صفات، واقعتاً نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جب تقابل ہوگا، ورنہ علم ہے ہمیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں نہیں ہے۔ حیات ہے ہمارے اندر، حیات خداوندی کے مقابلے میں نہیں، ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے۔ ارادہ، مشیت، علم، قدرت اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ میں ایک بہت اہم بحث کی طرف جا رہا ہوں، اس کو ذرا اچھی طرح، یہ جو ہم نے الجبرا کا فارمولہ یہاں نکالا ہے اس کو پہلے پلے باندھ لیجیے۔ اس کے لیے سند لے آؤں حضور کے قول سے۔ دعائے استخارہ وہ ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح تلقین فرمائی جیسے قرآن مجید۔ اس دعا کی عظمت کا یہ عالم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ، میں تیرے علم سے خیر کی بھیک مانگتا ہوں۔ استخارہ خیر طلب کرنا۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، تیری قدرت سے قدرت کی بھی بھیک مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور اے رب میں تیرے فضل عظیم سے کچھ سوال کر رہا ہوں، وہی بھیک مانگنا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ سورہ قصص میں آئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب تو جو بھی میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں اور فقیر ہوں۔ مقام عبدیت تو یہی، انتم الفقراء الی اللہ۔ یہ تین جملے بڑے عجیب ہیں مقام عبدیت کی وضاحت کے لیے، انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اب اگلے دو ٹکڑے دیکھیے، فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم۔ یہ کیا بات کہہ دی حضور نے؟ اگر اس کو الفاظ پر آپ محمول کریں گے تو یہ جھوٹ قرار پائے گا، اگر آپ نے اس کو تقابل میں نہ رکھا، مجھے کوئی علم حاصل نہیں، جھوٹ ہو جائے گا۔ علم تو ہمیں بھی حاصل ہے کچھ نہ کچھ، حضور کا تو کہنا ہی کیا، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں کہتے۔ اصل میں یہاں تقابل ہے، تیرے علم کے مقابلے میں میرا علم نفی ہے، زیرو ہے، تیری قدرت کے مقابلے میں میری قدرت نفی ہے، زیرو ہے۔ تو جب صفات باری تعالیٰ کے ساتھ تقابل ہوگا تو مخلوق کی صفت معدوم کے درجے میں شمار ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ کہف میں ہے، اگرچہ یہ تفصیل اس میں نہیں ہے لیکن اسی سفر کا واقعہ ہے۔ کیوں یہ سیر کرائی تھی حضرت موسیٰ کو، جاؤ ہمارے ایک بندے کے پاس جسے ہم نے علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ وہاں آتا ہے روایات میں کہ حضرت خضر نے، اگرچہ ان کا نام قرآن میں نہیں ہے، حضرت موسیٰ کو بتایا، ہے موسیٰ یہ جو کشتی کے کنارے پر آ کر یہ چڑیا بیٹھ گئی اور اس نے سمندر میں چونچ ڈال کر پانی پیا، اس پانی کو کوئی نسبت ہے اس سمندر کے پانی سے؟ کوئی نسبت؟ کتنا پانی اس کی چونچ میں آیا اور یہ پانی جو اس سمندر میں ہے، کوئی ریشیو پروپورشن؟ جان لو کہ کل مخلوقات کے علم کو اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ نسبت بھی حاصل نہیں۔ یہ ہے علم کا مقابلہ۔ تو اللہ کے علم کے مقابلے میں حضور فرما رہے ہیں انک تقدر ولا اقدر ولا تعلم ولا اعلم۔ اسی کو اب آخری بحث